السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے. درود و سلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ آج ہم سورۃ الشمس کی انشاءاللہ مختصر سی تفسیر جانیں گے. سورۃ الشمس کیا ہے؟ مکی صورت ہے اور اس میں 15 آیتیں اور ایک رکوع ہے. یہ صورت مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، مگر اس کا نزول اس زمانے میں ہوا جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بہت زور و شور سے ہو رہی تھی. اس کا موضوع نیکی اور بدی کے فرق کو سمجھانا ہے اور ان لوگوں کو برے انجام سے ڈرانا ہے جو اس بات کو فرق نہیں سمجھتے، یعنی جو اس فرق کو سمجھنے سے انکار کرتے ہیں کہ بری راہ پر چلنے سے کیا ہے، ہماری آخرت خراب ہو جائے گی. اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے عالمگیر عالم کبیر یعنی کائنات کا اللہ تعالیٰ نے اس میں پوری مثال دی ہے. پوری کائنات کی مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سورہ کی شروع کی 7 آیتوں میں کنٹینیوسلی ایک کے بعد ایک قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں سب سے پہلے والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی، یعنی اس کی روشنی کی، یعنی سورج کی قسم بھی کھایا اور اس کی دھوپ یعنی اس کی جو روشنی ہے اس روشنی کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے. قسم ہے چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، یعنی چاند کی قسم کھا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ سورج غروب ہونے کے فوری بعد یہ طلوع ہو جاتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے، قسم ہے دن کی جب سورج نمایاں ہو اور دن کی جب وہ چمکدار ہو جائے، یعنی سورج نکلنے کی الگ دھوپ، سورج کی قسم کھا رہے، اس کی دھوپ کی کھا رہے. اب تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ چمکدار یعنی دن ایک دم روشن واضح کھلا صاف دن ہوتا نا، اس کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا کر بتا رہے کہ تاریکی کو دور کرنے والا یعنی اندھیروں کو دور کرنے والی چیز ہے دھوپ، اور ظلمت کا اندھیرے کو بہرحال دور کرنے والی چیز ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے رات کی جب اسے ڈھانپ لے، یعنی رات کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، یعنی پوری طریقے سے رات جب ہو جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے، اندھیرا پوری طریقے سے ڈھانپ لیا جاتا ہے. قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے کی. اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، قسم ہے آسمان کی اور اس نے جو بنایا آسمان، کس طرح آسمان بنایا، اس کی بناوٹ کی بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے. قسم ہے زمین کی اور اسے ہموار کرنے کی. اللہ تعالیٰ زمین کی قسم کھا رہے اور اس کو جو برابر ایک جیسا بنایا نا، اللہ تعالیٰ زمین کو اس کو پوری طریقے سے بچھا دیا نا زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے اور بول رہے قسم ہے نفس کی اور اسے درست بنانے کی، یعنی انسان کے نفس کی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے اور اسے درست کرنے کی، درست بنانے کی، یعنی نفس کو اپنے اچھی
اچھا بنانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں. جیسے کہ درست کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اسے کیا ہے، بے ڈھنگ، بیکار کاموں سے، ہر بری چیز سے بچائے رکھنے کا جو نفس ہے، اس کو جو بری چیزوں سے بچانے کی درستگی کی اللہ تبارک و تعالی یہاں پر قسم کھا کر بتا رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، پھر سمجھ دی اس کو بدکاری اور بچ کر چلنے کی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ڈال دی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ تعالیٰ نے اللہ بتا رہے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک ایسی سمجھ یعنی الہام دیا، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کے دل میں بات بات ڈالتے رہتے یہ بات کہ اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، اچھائی پر چلو، بری اور بدکار چیز سے کس طرح بچ کر چلنا ہے. اس طرح کی اللہ تعالیٰ انسان کے اندر کیا کرتے رہتے، وقت بہ وقت گائیڈ کرتے رہتے، رہنمائی کرتے رہتے. الہام کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اچھی طرح سمجھا دیا اور انہیں انبیاء علیہ السلام اور آسمانی کتابوں کے ذریعے سے خیر اور شر کی پہچان کرا دی. یا اس کا ایک اور مطلب یہ ہے کہ ان کی عقل اور فطرت میں خیر اور شر، نیکی اور بدی کا شعور ڈال دیا تاکہ وہ نیکی کو اپنائے اور بری چیز سے اجتناب کرے. یہ چیز اللہ تعالیٰ ڈال دیے بول کر بتا رہے، انسان کی فطرت میں ڈال دیے کہ نیکی اور بری دو بھی چیز کو اللہ تعالیٰ بتا دیے. دیکھیے انسان کو معلوم ہے نا اچھی اور بری کے فرق اللہ تعالیٰ خود انسان کے اندر ڈال دیے. یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے. اور قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، اور جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی یہ 3 آیتوں میں، آیت نمبر 8، 9 اور 10 میں اللہ تعالیٰ نفس کے بارے میں بولے، نفس کی قسم کھائے، اور پھر اللہ تعالیٰ بول رہے اس نفس کو میں نے اس طرح بنایا کہ وہ اچھی اور بری کی سمجھ کر سکتا ہے، اور نیکی اور بدی کا، نیکی کی طرف جائے اور بدی سے رک جائے گی. یہ فطرت اس انسان کے اندر ڈال دی. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آگے بول رہے کہ کیا کرو، جس نے اسے پاک کیا وہ کامیاب ہو گیا. یعنی کس چیز سے پاک کیا؟ پاک سے مراد کیا؟ نفس کی پاکی مانیں کیا؟ نفس کی پاکی یعنی یعنی انسان کی جو دل میں جو چیزیں ہیں جس سے انسان خواہشات کرتا ہے، اچھے اور برے کی سمجھتا ہے، تو نفس کو پاک کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بولے، کس سے پاک کرنا؟ شرک سے، گناہوں سے، بد اخلاقی سے، آسائشوں سے، ہاں یہ تمام چیزوں سے، کیا ہے، نفسانی خواہشات سے جو آپ کو کیا کرے، برائی کی طرف لے کر جائے. تو ایسے چیزوں سے پاک کیا. جو پاک کیا تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ وہ کیا ہو گیا، کامیاب ہو گیا. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس نے اسے خاک میں ملا دیا وہ ناکام ہوا. یعنی جو شخص اسے کیا کر دیا، خاک کیا، یعنی اپنے نفس کو پاک کرنے کی ذرا بھی وہ کوشش نہیں کیا، تو کیا ہو گیا، وہ خاک میں ملا دیا، یعنی برائی کی طرف چلا گیا. تو کیا ہے، اس کا نقصان ہو گیا. یعنی اپنے نفس کو چھپا دیا اور اسے بیکار چھوڑ دیا. تو اسے اللہ تعالیٰ اطاعت اور عمل صالح کے ساتھ مشہور نہیں کرتا. یعنی اگر انسان کے اندر ہی نہیں ہے کہ میں نیک بنوں، پاکی کی طرف جاؤں، تو اللہ تعالیٰ بھی کیا کر دیتے، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتے، اس کو بھی اس کے حال پر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذبت ثمود بتقواها. یہاں پر اللہ تعالیٰ قوم ثمود کا ذکر کر رہے ہیں، جس کے بارے میں جس قوم ثمود کا مختصر ہم واقعہ دیکھتے ہوئے آگے کی آیتیں سمجھیں گے. قوم ثمود جو ہے صالح علیہ السلام کی قوم تھی، جو صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ واقعی اگر اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ پیش کریں، کوئی ہمارے سامنے معجزہ لے کر آئیں تو ہم ایمان لائیں گے. تو ان کے اس مطالبے پر ان کے سامنے ایک چٹان کے اندر سے ایک حاملہ اونٹنی ظاہر ہو گئی. یعنی صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، میری قوم مجھ سے کوئی معجزہ مانگ رہی ہے، تو آپ کیا کیجئے، کوئی ایک
میرے معجزہ پیش کیجئے بول کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ، وہ لوگ بھی یہی دعا کرتے کہ چٹان میں سے حاملہ اونٹنی نکلنا، جو امپاسبل سی بات ہے کہ ایک پہاڑ میں سے ایک حاملہ اونٹنی نکالنا، یہ امپاسبل سی بات ہے۔ تو اس امپاسبل کا مطالبہ کیے تو اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، وہ چٹان کے اندر سے حاملہ اونٹنی کو ظاہر کر دیا، جو عام اونٹنیوں کے مقابلے میں 3 یا 4 گنا بڑی تھی، لیکن قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے۔ اس کے باوجود صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کرنا۔ ایک تو معجزہ مانگے لیکن ایمان نہیں لائے، پھر صالح علیہ السلام کو ڈر تھا کہ یہ لوگ کیا کریں گے، اونٹنی کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کر دیں گے، کیونکہ دیکھو معجزہ کیا ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ اللہ کی چیز ہوتی ہے۔ جیسے کہ آج ہمارے سامنے ہماری قرآن ہے تو ہم کیا بولتے، یہ اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ کہتے ہیں، اللہ کی کتاب، کیونکہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ تو ویسے ہی وہ جو اونٹنی تھی صالح علیہ السلام کی قوم میں، جو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی تھی، تو وہ اس وقت کا معجزہ تھا۔ تو کیا کہا کہ اس کے ساتھ کوئی برا کام نہیں کرنا۔ تو ایک دن تالاب، اور یہ کنڈیشن لگا دیے صالح علیہ السلام کہ یہ اونٹنی بہت زیادہ کھاتی بھی تھی اور بہت زیادہ پیتی بھی تھی، دوسروں کے مقابلے میں 3 یا 4 گنا بڑی تھی۔ تو اونٹنی، صالح علیہ السلام، یہ قوم کے درمیان یہ فیصلہ معاہدہ ہوتا ہے ان کے درمیان کہ ایک دن اونٹنی تالاب سے پانی پی گی، ایک دن تمہارے جانور اس اونٹ سے اس تالاب سے پانی پئیں گے، یعنی تمہارے اونٹ جو بھی ہے چرواہے تالاب سے پانی پئیں گے۔ تو یہ سمجھوتا ہو گیا، اس میں بھلائی تھی، مگر قوم سرکش تھی، ان کے دلوں میں ذرا بھی اللہ تعالیٰ کا ڈر نہیں تھا، اور سرکش لوگ کسی قاعدے اور قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ یاد رکھیے بات، جو انسان سرکشی کرتا ہے، کوئی قاعدے کوئی قانون اس کے پاس، اس کی کوئی پابندی ہی نہیں رہتی۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، سب نے مل کر ایک بدبخت شخص کو ابھارا۔ ایک شخص تھا جس کو ابھارا گیا کہ اٹھو چلو، تم کیا کرو، اس اونٹنی کو قتل کر ڈالو، اس اونٹنی کو ختم کر دو بول کر ایک بدبخت کو ابھارتے، وہ اللہ کی اونٹنی کو قتل کر دیتا ہے، اور بدبخت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اب خوش ہونے لگے، قتل کر دیے اونٹنی کو، اس کی کونچنیاں کاٹ دیتے، اونٹنی کی کیا کرتے، کونچنیاں پہلے کیا کرتے، کونچنیاں کاٹ دیتے، اونٹنی بیٹھ جاتی تو فوری اس کو کیا کرتے، گلا کاٹ دیتے اس کا، تو اونٹنی قتل کی جاتی۔ اور اس کے بعد یہ سرکشی کرنے کے بعد کیا ہوتے، وہ لوگ خوش ہوتے رہتے اس بات پہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی اونٹنی کو قتل کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ پیغمبر نے صالح علیہ السلام کو بڑی فکر ہوئی، صالح علیہ السلام بولتے ہیں کہ اے بدبختو، میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ برا نہ کرنا۔ پھر کیا بولتے کہ فوری توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، مگر قوم کے لوگ نہ صالح علیہ السلام کی نصیحت قبول کیے، نہ اپنی سرکشی چھوڑے۔ پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اور بڑا ہی خطرناک عذاب آیا، اور سب کے سب کیا ہو گئے، ہلاک اور برباد ہو گئے۔ قوم پوری طریقے سے قوم کیا ہے، تباہ ہو گئی۔ تو یہ اب آگے اب یہ واقعے کے بعد اگر ہم آیتیں سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے، تو اللہ نے پیغمبر صالح سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو اس کے پانی پینے کی باری سے نہ روکنا، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا، یعنی صالح علیہ السلام روکے نا کہ پانی پینے سے مت روکو، ایک دن تم ایک دن میری اونٹنی، مگر انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹی کی کونچیں کاٹ دی۔ تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب، ان کی سرکشی کے سبب ان پر عذاب نازل کیا، اور سب کو ہلاک کر کے ختم کر دیا، اور اس کو ان کی طرف سے بدلہ لینے کا کچھ بھی ڈر نہیں تھا۔ یعنی وہ کیا بول رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو کچھ بھی نہیں بگاڑے، ہمارا کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر، ولا یخافون عقباها ولا یخاف عقباها، یعنی وہ لوگ کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی، اللہ کے مقابلے میں ان کی طرف سے کوئی لڑنے والا نہیں ہے بول کر جیسا تھا ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ بڑی ہی خطرناک طریقے سے ان کو پوری دنیا سے ہی ختم کر دیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں جو
چاند، سورج، رات، دن، دھوپ، زمین کی قسم کھائی، ان تمام چیزوں کی، ہر ایک چیز کی، جیسے سورج، چاند، رات، دن، آسمان، زمین میں ہر ایک کی شکل و صورت الگ الگ ہے۔ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ دیکھو ہر ایک کی شکل صورت الگ الگ، رنگ، دھوپ، اثر، ہر چیز الگ، لاکھوں کروڑوں ستارے اپنے اپنے راستوں پر چل رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں ہے۔ اسی طرح چاند، سورج اپنے راستوں پر چل رہے ہیں، نہ چاند سورج کا راستہ روکتا ہے، نہ سورج چاند کا راستہ روکتا ہے۔ اسی طرح رات اپنے وقت پر آتی ہے، دن اپنے وقت پر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ دن رات کو آنے سے روکتا ہے، اور نہ رات ایسا کرتی ہے کہ دن کو آنے سے روکتی ہے۔ لہٰذا کائنات میں کروڑوں اربوں مختلف چیزیں ہیں، مختلف اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی، اور وہ سب امن و شانتی سے اپنے اپنے گردش میں پھر رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے یہ قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ انسانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم بھی اپنی اپنی حد میں رہو، اپنے جو جتنا تم کو کام دیا گیا ہے وہی کام کرو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، سرکشی نہ کرو، کیونکہ اگر تم سرکشی کرو گے تو اس کائنات کے مالک سرکش کو برداشت نہیں کرتا، اور وہ سرکشوں پر عذاب نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سمود کا واقعہ سنایا، تمام چیزوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ جیسا انہوں میری تابعداری کر رہے تمام سیارے، تمام میری مخلوقات، ویسے ہی تم بھی میری تابعداری، میری فرمانبرداری کرو، اپنے حد میں رہو، اپنے لمٹس کراس مت کرو، بول کر اللہ تعالیٰ بول رہے۔ اور کیا ہے یہ جو سمود کا واقعہ، اس کے بعد فوری بول رہے کہ یہ لوگ سرکشی کیے، یعنی اپنی حد کو پار کر دیے، تو حد کو پار کرنے کے بعد کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ تو یہ بات ہمیں بھی بڑی نصیحت دیتی ہے کہ ہمیں اپنے حدود کا پامال نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے ڈوز یعنی جو کرنے والے کام بتائے ہیں وہ کرنا ہے، جو ڈونٹس بتائے ہیں جس سے رکنا ہے وہ رک جانا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اللہ کی سخت پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ اس صورت میں ہمیں بتا رہے ہیں۔ اور اہل مکہ کو یہ بات، یہ جو تمام چیزوں کی قسمیں کھا کر اور سمود کا واقعہ سنا کر اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ دیکھو تم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان پر ظلم جو کر رہے نا، کیونکہ ایک وقت ایسا آیا تھا مکے میں کہ صحابہ اکرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حد سے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے تھے، اور کیا کرتے تھے، کعبۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے گھر میں عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، اور اللہ کے نام کو بلند کرنے نہیں دیتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن پڑھتے تھے تو زور سے چیختے چلاتے، اور بالکل ان کو عبادت کرنے نہیں دیتے تھے، اور توحید و تبلیغ کے کام میں ان کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے کہ اہل مکہ تم ایسی سرکشی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ سرکش کرنے والا، زمین پر فتنہ فساد پھیلانے والا اور دنیا میں چین و سکون کو غارت کر دینا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اے اہل مکہ تم اگر اسی طرح سرکشی کرتے رہو تو تم پر عذاب نازل ہوگا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم کو یہ صورت سے ایک اور نصیحت ملتی ہے کہ اگر جیسا کہ ایک اصول اس صورت سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک برائی کا ارتکاب کرنے والا اگر چند افراد ہو، کوئی بھی برائی ہے چند لوگ کرے لیکن پوری قوم اس برائی پر نہیں روکنے کے بجائے چلو برائی کرنے والے کرن دے چھوڑو بلکہ خاموش بیٹھتی ہے، تو اللہ کے یہاں پوری قوم اس برائی کے مرتکب قرار پائے گی، اور جرائم اور برائی میں برابر کی شریک سمجھی جائے گی۔ یعنی جیسے ہی ہوا نا، پوری قوم سمود جو ہے اونٹنی کو مارنے کے لیے تو نہیں گئے تھے، قوم کے کچھ برے اور سرکش لوگ کیا کر دیے، اونٹنی کو مارنے کا پلان بنائے، لیکن قوم ان کو نہیں روکنے کی وجہ سے کیا ہو گیا، ان پر بھی پوری قوم پر عذاب آ گیا۔ ایسے ہی ہمارا معاملہ بھی ہے۔ اس صورت سے ہمیں نصیحت ملتی ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی برائی، اگر اس برائی کو اگر ہم نہیں روکتے ہیں تو پھر ہم بھی کیا ہو گئے، وہ برائی میں شامل ہو گئے جیسا ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کیا ہے، جب برائی دیکھتے ہیں تو روکنے کی پوری کوشش کرنا چاہیے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔